پاکستانی ڈرامے ملک میں تفریح کا بنیادی ذریعہ ہیں۔ جب سے پاکستان میں تھیٹرز اور سینما کا رجحان کم ہوا ہے، تب سے ڈراموں نے تفریح کی اس حالی گنجائش کو پر کیا ہے۔ ایک دہائی سے ہم نے بے مزہ ساز بہو اور بہنوں کے اندرونی مقابلے جیسے اسٹار پلس کے گھسے پٹے ڈرامے دیکھے، مگر اب ہماری ڈرامہ انڈسٹری کے ڈائریکٹرز درست لائن پر آ گئے ہیں۔ جیسا کہ ماضی میں پی ٹی وی پر ڈرامہ نشر ہوتے تھے، اسی طرح اب ہر موضوع پر ڈرامے بنائے جا رہے ہیں۔ یہ کون ہے سر؟ گھر میں گھس کے ماروں گی۔ فلرٹ کرتے غصہ ہونے جہاں سے مارا ہے۔ سال 2025 میں کئی اچھی کہانیاں ٹیلی ویژن اسکرینوں پر نشر ہوئیں۔ ہمارے بڑے اسٹارز اچھے اسکرپٹس کا انتخاب کر رہے ہیں اور نئے فنکار بھی ٹی وی پر متعلقہ اور معیاری کہانیوں کی وجہ سے نوٹس کیے جانے لگے ہیں، جس سے ہمیں بے شمار اچھے ڈرامے مل رہے ہیں۔ ڈائریکشن، اداکاری اور کہانیوں کی بنیاد پر 2025 کے بہترین پاکستانی ڈراموں کی فہرست ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ اگر آپ نے ان میں سے کوئی ڈرامہ مس کیا ہے تو دیکھنا مت بھولیے گا۔ ڈرامہ پرورش ایک پاکستانی ڈرامہ ہے جو کہ اس سال ARY ڈیجیٹل پر نشر ہوا۔ اس میں سمر جعفری، آئینہ آصف، ابو الحسن، ریحام رفیق، نعمان اعجاز، سویرا ندیم، شمیم ہلالی، ارشد محمود، سمن انصاری، سعد ضمیر فریدی، نظر الحسن اور بختاور مزار نے اہم کردار ادا کیے۔ ڈرامہ پرورش پاکستانی ٹیلی ویژن پر ایک تازہ ہوا کا جھونکا ثابت ہوا، کیونکہ اس نے پاکستان میں جدید والدین کے بارے میں بحث کو جنم دیا۔ منشیات کے استعمال، پیشے کے انتخاب، نو عمر رومانس اور نسلوں کے درمیان انا کے مسائل ان مسائل میں شامل تھے جن پر اس ڈرامے نے روشنی ڈالی۔ اس نے لاکھوں ویوز تو حاصل کیے ہی، مگر سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس نے معاشرے میں متعلقہ اور اہم مباحثے شروع کیے۔ یہی خصوصیات پرورش کو 2025 کے بہترین پاکستانی ڈراموں کی فہرست میں شامل کرتی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈرامہ قرض جان کی۔ ڈرامہ قرض جان 2025 کی بہترین پاکستانی ڈراموں کی فہرست میں شامل ہے۔ اسے رابعہ رزاق نے لکھا اور ثاقب خان نے ڈائریکٹ کیا۔ یہ سیریل ہم ٹی وی پر نشر ہوا اور اس میں پاکستان کی بہترین کاسٹ شامل تھی، جس میں یمنا زیدی، نمیر خان، عثمان خان، تزین حسین، فیصل رحمان، دیپک پروانی، سلمہ اسیم، انیکا ذوالفقار، فجر شیخ اور دیگر شامل تھے۔ اس ڈرامے کا انداز منفرد تھا اور اس نے معاشرے میں موجود کئی مسائل کو اٹھایا۔ اشرافیہ کی جانب سے قانون کا غلط استعمال، منشیات کا غلط استعمال، غلط پرورش، جبری شادیاں اور یتیموں کے حقوق نہ دینا وہ کچھ موضوعات ہیں جن پر قرض جان نے روشنی ڈالی۔ ڈرامہ شروع سے آخر تک دلچسپ رہا، اداکاری شاندار تھی اور ڈرامے کا اختتام تو تمام ناظرین کو بہت پسند آیا۔ تیسرے نمبر پر ہم بات کریں گے ڈرامہ تن من نیلو نیل کی۔ ڈرامہ تن من نیلو نیل کو نہ صرف 2025 بلکہ پچھلی دہائی کے بہترین پاکستانی ڈراموں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اس ڈرامے میں سحر خان، شجاع اسد، علی عمار، عثمان جاوید، نعمان مسعود، نادیہ افغن، سامیہ ممتاز اور سلیم معراج سمیت دیگر اداکار شامل تھے۔ تن من نیلو نیل کی کہانی ہمارے معاشرے کی موجودہ تلخ حقیقتوں کی مؤثر عکاسی تھی۔ مردوں کے خلاف جنسی تشدد، جعلی توہین مذہب کے مقدمات اور سڑکوں پر تشدد صرف کہانی نہیں بلکہ ایسی حقیقتیں ہیں جنہیں اس ملک کے کئی لوگوں نے جھیلا ہے۔ یہ ڈرامہ محدود بجٹ اور وقت کے باوجود اسکرین پر اور اس کے پیچھے پاکستانی فنکاروں کی خام مگر دلکش کہانیاں پیش کرنے کی صلاحیت کو عیاں کرتا ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں ڈرامہ سیریل دستک کی۔ دستک ایک اور ARY ڈیجیٹل کا ڈرامہ ہے جو 2025 کے بہترین پاکستانی ڈراموں کی فہرست میں شامل ہوا۔ اس ڈرامے میں سہائی علی ابرو، علی رضا، مومنہ اقبال اور فیروز قادری نے مرکزی کردار نبھائے۔ جہاں پاکستانی ڈرامے اکثر کالج جانے والی لڑکیوں اور ان کی رومانوی کہانیوں کے گرد گھومتے ہیں، وہاں ہی دستک میں مرکزی ہیروئن وہ عورت لی گئی جو شوہر سے علیحدگی کے بعد سنگل ماں ہے اور محبت کو ایک اور موقع دیتی ہے۔ اس نے گود لینے، سنگل ماؤں کے
ساتھ ہمدردی اور قبولیت کی کمی، بانجھ پن اور خواتین کے لیے خود کو پہلی حیثیت دینے کی اہمیت جیسے موضوعات کو اجاگر کیا۔ دستک پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ایک قیمتی اضافہ ہے۔ ہمارے چینلز کو اس طرح کے موضوعات پر مزید ڈرامے بھی نشر کرنے چاہیے۔ ڈرامہ سیریل میم سے محبت۔ ڈرامہ سیریل میم سے محبت 2025 کے بہترین پاکستانی ڈراموں کی فہرست میں شامل ہو گیا ہے۔ احد رضا میر اور دانا نیر مبین کے مرکزی کرداروں کے ساتھ یہ ڈرامہ ہم ٹی وی پر نشر ہوا اور اب تک یہ 1 بلین ویوز کلب میں شامل ہو گیا ہے۔ میم سے محبت کو فرحت اشتیاق نے لکھا تھا اور اس کی ڈائریکشن علی حسن نے دی تھی۔ یہ سال کے سب سے زیادہ تفریحی ڈراموں میں سے ایک تھا اور شائقین نے مرکزی کرداروں کے درمیان کیمسٹری کو پسند بھی کیا، یہاں تک کہ احد رضا میر اور دانا نیر نے حقیقی زندگی میں بھی ایک دوسرے کو اپنا جیون ساتھی چن لیا۔ اب ہم بات کر رہے ہیں ڈرامہ سیریل شیر کی۔ ڈرامہ سیریل شیر کو زنجابیل عاصم شاہ نے لکھا ہے اور اس کی ڈائریکشن احسن تالش نے دی ہے۔ دانش تیمور نے ایک مثبت کردار ادا کرتے ہوئے اسکرین پر قابل ستائش واپسی کی، جو ایک خاص مدت کے بعد ان کی صلاحیتوں اور لگن کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ تازگی بخش انداز ان کے کام کے حوالے سے ایک اہم سنگ میل تھا، جبکہ شریک اداکارہ سارہ خان کے ساتھ ان کی کیمسٹری شاندار تھی۔ شیر کو ویورز نے بہت پسند کیا۔ اس ڈرامے کی کہانی خاندان کے افراد کے درمیان صدیوں پرانی دشمنی کے درمیان گھومتی تھی۔ شائقین نے اس ڈرامے سیریل کا موازنہ دی لائن کنگ سے بھی کیا، جبکہ ڈرامے کی معاون کاسٹ نے بھی ڈرامے میں جان ڈالی۔ ان اداکاروں میں ارجمند رحیم، علی طاہر، عتیقہ اوڈو، منزہ عارف، آمنہ اقبال اور فیضان شیخ شامل تھے۔ اب ہم جس ڈرامے سیریل کی بات کر رہے ہیں وہ میرا بہت پسندیدہ ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ جن کی شادی ان کی شادی اپنے منفرد کہانی اور کارکردگی کی وجہ سے 2025 کے بہترین پاکستانی ڈراموں کی فہرست میں شامل ہے۔ وہاج علی آخر کار ایک تفریحی کردار کے ساتھ واپس آئے ہیں، جن کے ساتھ سحر خان، سدرا نیازی، ارسلان نصیر، رمیسہ خان، نادیہ افغان، سید جبران اور دیگر شامل ہیں۔ جن کی شادی ان کی شادی ایسا ہارر ڈرامہ ہے جس کو بچے بھی شوق سے دیکھ رہے ہیں اور بڑے بھی۔ ہماری جنریشن تو اس کو اینک والے جن کا سیکول بھی کہہ رہی ہے۔ اس ڈرامے کی ایک خاص بات اچھا وی ایف ایکس بھی ہے، جو کہ پہلی بار پاکستان کی چھوٹی اسکرین پر نظر آ رہا ہے۔ یہ ڈرامہ ویورز کے لیے تازگی اور منفرد تفریح لے کر آیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ڈرامہ جمع تقسیم کی۔ جمع تقسیم ایک غیر معمولی نیا ڈرامہ ہے جو 2025 کے بہترین پاکستانی ڈراموں کی فہرست میں جگہ بنا سکا ہے۔ یہ ڈرامہ حقیقت پسندانہ طور پر پاکستان میں روایتی مشترکہ خاندانی نظام کو پیش کرتا ہے۔ اس ڈرامے کی مین کاسٹ میں ماورا حکین، طلعہ چہور، جاوید شیخ، بیو ظفر، تازین حسین، دیپک پروانی، مدیحہ رضوی، حسن احمد، آمنہ ملک، سعد اظہر، نزیحہ زینب، الہی بخش خان اور احانیہ حامد خوبصورت کارکردگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جمع تقسیم مشترکہ خاندانی نظام کے فوائد اور خامیوں پر بنایا گیا ہے۔ لوگ اس ڈرامے کو پسند کر رہے ہیں اور اس ڈرامے کو دیکھ کر ہر ایک کو اپنی زندگی میں ہوئے تجربات یاد آ رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سسپینس سے بھرپور ڈرامہ کیس نمبر 9 کی۔ اگر ہم 2025 کے بہترین ڈراموں کی بات کر رہے ہیں تو کیس نمبر 9 کی بات نہ ہو ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس ڈرامے کو معروف اینکر پرسن شاہزیب خانزادہ نے تحریر کیا ہے۔ یہ ڈرامہ ان کی پہلی تحریر ہے۔ اس ڈرامے میں پاکستان میں ریپ کا شکار ہونے والی لڑکی کو پیش آنے والی مشکلات کے بارے میں نہ صرف بتایا گیا ہے بلکہ اس کا حل بھی بتایا ہے کہ ایک ریپ کا شکار لڑکی کو کیا کرنا چاہیے۔ ڈرامے کو ڈائریکٹ سید وجاہت حسین نے کیا ہے، جبکہ ڈرامے کی کاسٹ میں صبا قمر، فیصل قریشی، جنید خان، آمنہ شیخ، گوہر رشید، حنا بیات، مدیحہ رضوی، سید تنویر حسین، نور الحسن اور رشنا خان شامل ہیں۔ کیس نمبر 9 میں ایک بار پھر صبا قمر نے اپنی زبردست اداکاری سے شائقین کو لطف اندوز کیا۔ اور ہماری لسٹ کا آخری ڈرامہ پامال ہے، جس کو زنجابیل عاصم شاہ نے لکھا
اور اس کی ہدایت کاری خضر ادریس نے کی۔ پامال 2025 کے بہترین پاکستانی ڈراموں کی فہرست میں شامل ہے۔ یہ ڈرامہ نہ تو محبت کی کہانی ہے اور نہ ہی اس میں ایک جوڑے کو بہت بدسلوکی کرنے والے شوہر کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ یہ پاکستان میں ہر دوسری شادی کی کہانی ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ ظلم ہمیشہ جسمانی نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایک عورت جو بہت خوشگوار زندگی گزارتی دکھائی دیتی ہے، وہ ناقابل تصور درد اور ظلم کو برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ اس ڈرامے میں صبا قمر اور عثمان مختار نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ان میں سے آپ کو کون سا ڈرامہ 2025 کا بہترین پاکستانی ڈرامہ لگتا ہے؟ اپنے خیالات ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔